السلام علیکم، میں ہوں مسعود رضا، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ عمران خان صاحب سندھ تشریف لے کے گئے اور وہاں پر انہوں نے کراچی میں ایک پیکج کا اعلان کیا، اس کے علاوہ انہوں نے گھوٹکی میں جلسہ عام سے خطاب کیا۔ اس سے پہلے وہ گوادر بھی گئے اور وہاں پر بھی کچھ منصوبوں کا اعلان کیا، لیکن اس تمام ایکٹیویٹی کے دوران وہ مسلسل اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے۔ اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے رہنا شاید یہ تحریک انصاف کی مسلمہ پالیسی ہے جس پر عمران خان صاحب ہر موقع پر عمل کرتے ہیں، لیکن جو ملک کو چیلنجز درپیش ہیں اس میں اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ نیشنل ایکشن پلان کا معاملہ ہو، چاہے وہ قانون سازی کا معاملہ ہو، چاہے وہ معیشت کے استحکام کا معاملہ ہو، ہر جگہ اپوزیشن کی ضرورت پڑنی ہے کیونکہ بہت تھن میجورٹی تحریک انصاف کے پاس پارلیمنٹ میں موجود ہے اور سینٹ میں تو خاص طور پر میجورٹی میں ہے ہی نہیں تحریک انصاف۔ اس تناظر کے دوران اگر ہم دیکھیں جو بین الاقوامی پریشر ہیں پاکستان کے اوپر، جو ملک کے اندر چیلنجز درپیش ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے بہت اہم فیصلے کرنے ہیں۔ آنے والے کچھ دنوں میں فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے بات چیت کرنی ہے، لیکن عمران خان صاحب کسی صورت تیار نہیں ہیں کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں یا بلاول صاحب ہوں۔ اسی پہ بات کریں گے کہ جب تک اس طرح کا رویہ رہے گا ملک کے بہت درینہ معاملات کیا وہ حل ہو پائیں گے، کہیں وہ کمپرومائز تو نہیں ہوں گے، کہیں اس کا نقصان تو ہمیں نہیں اٹھانا پڑے گا۔ مہمانوں کو آپ سے تعارف کراؤں، چودھری منظور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، صداقت علی عباسی صاحب تحریک انصاف سے، اور پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، پی ایم ایل این کے رہنما۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا جو ابھی موجود ہیں میرے ساتھ۔ چودھری منظور صاحب، جو یہ رویہ ہے جس میں عمران خان صاحب اپوزیشن رہنماؤں سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے وہ ہاتھ ملانے کے بھی روادار نہیں ہے، ایسی صورتحال میں قانون سازی ہو یا نیشنل ایکشن پلان ہو، اس پر کس طریقے سے حکومت آگے بڑھ سکتی ہے؟ کیا حکومت کے پاس یہ موقع موجود ہے کہ وہ سولو فلائٹ لے سکتی ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے یا تو عمران خان صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بالکل اب نہیں رہنا چاہتے، جو خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے کئی بار وہ کوارٹرز جو ان کو لے کر آئے تھے ان کو دھمکی بھی دی ہے کہ میں چھوڑ دوں گا، تو یا تو یہ لگ رہا ہے جو ان کی صورتحال اس وقت ہوگی ہے اس میں تو بالکل کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کوئی حکومت نام کی کوئی چیز اس ملک کے اندر موجود ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے جو سپیچ کی ہے اس میں 7 بار انہوں نے کہا کہ ملک بینک کرپٹ ہو چکا ہے۔ اگر 7 بار آپ یہ بات کہیں گے تو آپ کس کو، لوگوں کو تو آپ کانفیڈنس دینے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو تو کہہ رہے تھے، آپ آئے تھے کہ میں آؤں گا تو ملک میں ڈالروں کی بارش ہو جائے گی، اور آپ نے باقاعدہ قوم سے خطاب کیا۔ وہ صرف یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ بینک کرپٹ ہو گیا ہے، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بینک کرپٹ ہو گیا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی وجہ سے۔ چلو وہ میں اس طرف آ رہا ہوں نا، لیکن پہلے جو کچھ انہوں نے فرمایا میں پہلے اس پہ تو بات کروں نا، میں ادھر بھی آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کے دور میں کہتے ہیں کہ 7,000 ارب قرضہ تھا، 5 سال میں ہم نے 6,000 ارب اور لے لیا، 13,000 ارب ہو گیا، کہ پچھلے 7.5 یا 8 مہینوں کے اندر اس حکومت نے 3,300 ارب روپیہ 3,300 ارب روپیہ قرضہ لے لیا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے۔ پچھلے ہفتے 100 ارب روپے کے نوٹ چھاپے گئے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ ہے۔ ریونیو بڑھنے کے بجائے 274-75 ارب روپے کا ریونیو کم ہو گیا ہے۔ اس ریشو سے دیکھیں تو 550 سے 600 ارب روپے کا ریونیو جو ہے وہ شارٹ فال آ جائے گا۔ اچھا، مہنگائی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا اضافہ ہو گیا، اور تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، ڈالر اوپر جا رہا ہے، ان سے کوئی چیز کنٹرول نہیں ہو رہی۔ اگر یہ کہتے تھے کہ ہم قرضے لے کر قرضے ادا کر رہے ہیں تو قرضوں میں کمی آنی چاہیے تھے نا، قرضے اور بڑھ رہے ہیں، ریونیو اور کم ان کا ہو رہا ہے، ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی ان کی۔ سو یہ کب تک گالیاں دے کر صرف اپوزیشن کو یہ چلانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں مجھے پتا ہے ان کی ذمہ دار پرانی حکومتیں نہیں ہیں؟ نہیں، اب 8 مہینے بعد بھی 3,300 ارب روپیہ قرضہ لے کر بھی وہی ذمہ دار ہیں۔ اب بس کر دیں، اب آپ ذمہ دار ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بڑی سمپل بات ہے، سمپل لاجک ہے۔ اب آپ نے پرفارم کرنا ہے۔ پہلے آپ نے بینچ مارک بنایا 100 دن کا، 100 دن گزر گیا، کچھ نہ ہوا۔ پھر آپ نے بینچ مارک بنایا 6 مہینے کا کہ 6 مہینے تو دینا جی، 6 مہینے کا گزر گیا، آپ کہتے ہیں جی اور ٹائم دیں،
مجھے یہ لگ رہا ہے وہ کسی نے کہا تھا نا وہ حملہ ہو گیا کسی ملک پہ تو اس نے کہا حلوہ پکائیں، وہ انہوں نے کہا جو فوجیں ادھر قریب آ گئی ہیں پاس آ گئی ہیں، انہوں نے کہا حلوہ پکائیں، پھر وہ مولانا صاحب کھانے والے ہی حلوہ تھے. سو الٹیمیٹلی انہوں نے جب کہا کہ اب گھراؤ ہو گیا ہے تو انہوں نے توڑ دیا ہے، گیٹ توڑ دیا ہے، تو انہوں نے کہا میرا کیا ہے آپ بس حلوہ پکائیں اور کھائیں. انہوں نے اٹھایا وہ کندھے پہ رکھا پرنا اور چل دیے. کہیں ایسا نہ کریں خان صاحب، اس ملک کو یہ تیزی کے ساتھ جس طرف لے کر جا رہے ہیں یہ تو کہیں کولیپس نہ کر بیٹھیں. مجھے تو اب ڈر یہ لگنا شروع ہو گیا. رہی بات یہ کہ یہ انہوں نے کرنا تھا، دیکھیے یہ بلاول صاحب نے کہا تھا کہ 3 وزراء جن کا تعلق ان تنظیموں کے ساتھ ہے ان کو نکالیں، انہوں نے کل چوتھا بھی رکھ لیا. تو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا دنیا ساری بیوقوف ہے یا ہم اپنے آپ کو بیوقوف بنائے ہوئے؟ ٹھیک یہی رکھتا ہوں میں صداقت علی عباسی صاحب کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں. صداقت علی عباسی صاحب، بہت گھمبیر چیلنجز ہیں. عمران خان صاحب ملک کو بینکرپٹ بتا رہے ہیں، اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، اپوزیشن کے مطالبات ماننا تو بہت دور کی بات ہے. کس طرح سے معاملات آپ آگے بڑھائیں گے؟ بہت شکریہ مسعود صاحب. مسعود صاحب 2 ایشوز ہیں اس وقت. ایک ہے قومی ایشو. قومی ایشو یہ ہے کہ ملک کی پچھلے 10 سال میں معیشت کا بیڑا غرق کیا گیا اور ایک اندوناک قسم کی لوٹ مار کی گئی، اور اس کے بعد ہم جن کو الجڈلی کرپٹ سمجھتے ہیں وہ آ کے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معافی دیں تو پھر ہم آپ کو نیشنل ایکشن پلان میں سپورٹ کریں گے، ہمیں ادھر سے چھوڑیں تو پھر ہم یہ کریں گے، اور ادھر سے چھوڑیں تو یہ نہیں، ہمیں وہ بارگین کرنا چاہتے ہیں. یہ بتا دیجیے کس نے کہا ہے؟ دیکھیے یہ این آر او کی بات آپ بار بار کہتے ہیں، ایک بار بتا دیں کہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ جی معافی دیں، این آر او کر لیں، جانے دیں، چھوڑ دیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ دیکھیں آپ، میں تو سیاسی آدمی ہوں. آپ ہر کام کا ایک ٹائمنگ ہوتی ہے اور اس کا ایک پیغام ہوتا ہے. ابھی جو انہوں نے یہ ٹرین مارچ کیا ہے، اس ٹرین مارچ کے پیچھے کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ ان کے جو کیسز ہیں زرداری صاحب کے اور فریال صاحبہ کے، وہ کیسز اپنے اینڈ پہ جا رہے ہیں، ان کی ضمانتیں ریجیکٹ ہو جانی ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ آگے ان کو جیل نظر آ رہی ہے. کوئی مطالبہ ہے؟ نہیں آپ مسعود صاحب، ہم سیاسی لوگ ہیں نا. ایک بیٹھے بیٹھائے پیپلز پارٹی کو ٹرین مارچ یاد آ گیا، بیٹھے بیٹھائے سندھ کے مسائل یاد آ گئے. پچھلے 10 سال سے سندھ کے وسائل ضائع ہوتے رہے، سندھ کے پیسے کبھی فیک اکاؤنٹس میں جاتے رہے، کبھی اومنیز اور انور مجید صاحب کے پاس سے نکلتے رہے، کبھی ریئل اسٹیٹ کے پاس سے نکلتے رہے، کبھی فوت شدگان کے پاس سے نکلتے رہے. بات کرتے ہیں، سنیں نا. اب ذرا مسعود میں تھوڑی سی کمپیریزن کر لوں. انہوں نے جو کہا کہ جی عمران خان صاحب نے کہا کہ ملک دیوالیہ ہو گیا. مجھے بتائیں اگر مشرف صاحب کے جاتے ہوئے 32 ارب ڈالر کا قرضہ تھا، نواز شریف جب آئے تو 60 ارب ڈالر کا قرضہ تھا، خالی آخری سال 19 ارب ڈالر کا بیرونی تجارت کا خسارہ ہے. 19 ارب ڈالر کا خالی جو لوٹ مار یا جو ظلم جو ہے وہ آخری سال میں. اب مجھے بتائیں اس 19 ارب ڈالر کے لیے اپنے دوستوں سے مانگیں، آئی ایم ایف سے مانگیں، سارا کچھ کریں تو وہ 19 ارب ڈالر خالی 2018-19 کا خسارہ. 19 ارب ڈالر کیا کسی کی جیب میں چلے گئے؟ اس کے منصوبے نہیں لگے؟ مسعود صاحب اگر 19 ارب ڈالر کسی کے جیب میں گئے یا نہیں گئے یہ تو الگ ڈیبیٹ ہے. 19 ارب ڈالر کا خسارے کا مطلب ہے کہ پاکستان کی حکومت کو 19 ارب ڈالر کہیں باہر سے اکٹھا کر کے زیرو کرنا ہے، پھر آگے چلنا ہے. ہم اپنی امپورٹس، جو آپ کی دوائیاں ہیں، جو آپ کا تیل ہے، جو آپ کی مشینری ہے، جو آپ کا کمپیوٹر ہے، جو آپ کے ایکوپمنٹس ہیں، اس کو روک نہیں سکتے. یہ ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. اب بات کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو معیشت کا ایکسپرٹ مانتے ہیں. پیپلز پارٹی اور نون نے ہمیں ریلوے دی اربوں کے خسارے میں، پی آئی اے دیا اربوں کے خسارے میں، سٹیل مل دی ان تمام مسائل کا حل آپ کے پاس 1200 سولو فلائٹ میں موجود ہے. دیکھیں ان مسائل کا حل اگر سولو فلائٹ میں موجود نہیں ہے، اس مسائل کا حل اپوزیشن کے لوٹ مار کو معاف کرنے میں بھی نہیں ہے. ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنی سیاست کریں. بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ لوگ نیشنل ایکشن پلان پر اس لیے ساتھ نہیں بیٹھ رہے، اس لیے ساتھ نہیں چل رہے کہ آپ لوگ پہلے چاہتے ہیں کہ اپنے کیسز معاف کروا لیں. کیا ہے اس میں کوئی صداقت؟ دیکھیں یہ ایک ایسی فراڈیا ٹیم جو ہے یہ ملک کے اوپر مسلط ہو گئی ہے. ایک تو پہلے ان لوگوں نے کنٹینر پہ چڑھ کے 2014 سے لے کے 2018 تک
4 سال اس ملک میں افراتفری اور انتشار کو ہوا دی اور انہوں نے اس ملک کی اکانومی کو irreparable نقصان پہنچایا. اکانومی کو جو ان سالوں میں دھچکا لگا اس کے ذمہ دار بھی یہی جو ہے یہ ٹولہ ہے. یہ ٹولہ جو ہے یہ اتنا یعنی انہوں نے فراڈ کیا قوم کے ساتھ, اتنا جھوٹ بولا کہ اب اس فراڈ اور جھوٹ کو یہ اور جھوٹ بول کے کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کون لوگ تھے جنہوں نے الیکشن سے 100 دن پہلے باقاعدہ ایک جو ہے وہ میڈیا جو ہے وہ کانفرنس کی اور اس میں ایک فراڈیا آتا رہا. ایک فراڈیا آ کے کہتا تھا قوم کو کہ جی عمران خان آئے گی, وہ سب کا فائل منگائے گی, وہ پھر 200 ارب ڈالر جو ہے وہ 2-3 دن میں ملک میں لائے گی, 100 جو ہے وہ قرضہ اتارے گی, 100 عوام کے اوپر لگائے گی. اس فراڈیا ٹیم نے وہ جھوٹ بولا, وہ فراڈ کیا اس ملک اور قوم کے ساتھ اور وہ فراڈ کر کے لوگوں کا ووٹ چرایا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا خطرہ ہے تو آپ لوگ بھی تو ساتھ نہیں بیٹھ پا رہے. بلاول صاحب گئے ملنے کے لیے, کوئی پازیٹیو چیز تو لے کر نہیں آئے. اپوزیشن کو بھی جیسے پرفارم کرنا چاہیے, ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن ویسے پرفارم نہیں کر رہی. دیکھیں اپوزیشن جو ہے اپوزیشن پرفارم کرے گی, پرفارم کرنا چاہتی ہے, لیکن اس میں 2-3 چیزیں تھیں. ایک تو یہ ہے کہ اس ملک میں جو ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے جو کہ بڑی قربانیوں کے ساتھ, دیکھیں یہ جو جمہوریت ہے, یہ جو کانسٹیٹیوشنلزم ہے, یہ جو میڈیا کی آزادی کے ساتھ جو کھلواڑ اس وقت ہو رہا ہے اس حکومت کی زیر نگرانی, دیکھیں اس کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں, لوگ پھانسیوں پہ چڑھے ہیں, لوگ جلاوطن ہوئے ہیں. اب یہ جو ٹیم ہے ان میں سے تو کسی کا کوئی یعنی ایٹ سٹیک ہے ہی نہیں. یہ تو بس کنٹینر پہ چڑھ کے آئے ہیں اور اس کے بعد ان کو تو نہ جمہوریت سے ان کا کوئی تعلق ہے, نہ انہوں نے کبھی کوئی قربانی دی ہے, نہ ان کا میڈیا کی آزادی سے ان کا تو کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو ہر چیز کو برباد کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. لیکن اپوزیشن نے ان سارے معاملات کو اس انداز سے آگے لے کے جانا ہے کہ کم از کم ریاست کا نقصان نہ ہو, جو جمہوریت کا نقصان نہ ہو, سسٹم کا جو ہے وہ نقصان نہ ہو. ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ اپوزیشن احتجاج کا جو ہے وہ لاہے عمل بھی آگے بڑھائے گی. اور اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹیم نے معاشیت کا بیڑا غرق کر دیا. یہ ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے گئے ہیں, اپوزیشن ڈیفالٹ کی طرف لے گئے ہیں یہ ملک کو, اور یہ بہت سسٹم کو نقصان نہ پہنچے تو اس سسٹم کو اور یہ جو ہے کیسے ہو یہ سکتا ہے؟ ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ملک بینک کرپٹ ہو گیا, آپ ڈیفالٹ کی بات کر رہے ہیں. 7 مرتبہ تقریر میں ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ ملک بینک کرپٹ ہو گیا. چودھری صاحب, رانا صاحب کہہ رہے ہیں اپوزیشن کو باہر نکلنا ہوگا. دیکھیں مسعود سب سے پہلی بات یہ تھی, اگر ہمیں موقع ملتا یا کوئی اس میں کوئی محب وطن گورنمنٹ ہوتی, یہ تو ایک انتقام اور نفرت میں ڈوبا ہوا شخص ہے جس نے یہ حکومت قائم کی ہے, اور اس کو تو انتقام کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے. اگر کوئی اور حکومت ہوتی اور وہ سب کو ساتھ بٹھاتی, اور سب سے پہلے دن یہ چاہیے تھا فیصلہ کیا جاتا اور IMF سے کم از کم 3 سال کا یا 5 سال کا پروگرام لیا جاتا اور اس کے مطابق معیشت کو مستحکم کیا جاتا, اور ان 3 یا 5 سالوں میں اپنی اکانومی کا ریوائیول جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ ایک پلان بنایا جاتا. انہوں نے یہ کیا ہے کہ پہلے کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم خودکشی کر لیں گے, IMF کے پاس نہیں جانا, اب انہوں نے 100 ڈنڈا بھی کھایا ہے اور وہ کچھ کیا ہے کہ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا معیشت کا, لوگوں کا. اس وقت کوئی آدمی نہ کوئی اپنا بل دے پا رہا ہے, نہ کوئی اپنا جو ہے مگر اپوزیشن پرفارم نہیں کر پا رہی. تنخواہ دار آدمی جو ہے وہ اس وقت جو ہے اس کے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے. چودھری صاحب سے ذرا اس پر ٹیک لے لیں. اور اب جو ہے اب جو ہے یہ چلے ہیں IMF کے پاس بھی جا رہے ہیں. جی چودھری صاحب, حکومت اگر پرفارم نہیں کری تو اپوزیشن بھی نہیں کر رہی.
परफॉर्मेंस को हम कोई गवर्नमेंट में है कि हमने परफॉर्म करना है, इकोनॉमी को ठीक करना है, फलां ठीक करना है, ये तो हुकूमत ने करना होता है। मगर जब अपोजिशन ने हुकूमत तो नहीं कर बताना है पाती कि तो आप गलत opposition कर रहे अपना role play हैं, तो करती वो है। भाई अपोजिशन ने इकट्ठी होकर बताए कि आप गलत कर रहे हैं या अलग-अलग बताए कि आप गलत कर रहे हैं, अपोजिशन तो बता रही है। ये परफॉर्म हुकूमत ने करना होता है। दूसरी बात ये है कि मुझे ये बताएं, इमरान खान की अना कोई इस मुल्क से बड़ी है? क्योंकि तो मैंने किसी के साथ बैठना नहीं, कौन सी अना है? ये हालत ये है कि ये अना होती तो मेरे पास कल एक वीडियो क्लिप आया था जिसमें इमरान खान कहता है मैं सियासत में आने की बजाय अपने आप को गोली मार लूंगा, जिसमें कहता है मैं IMF के पास जाने की बजाय खुदकुशी कर लूंगा। ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को 27 दिसंबर को करज़ई ने कहा कि आप पिंडी ना जाएं, आपको मार दिया जाएगा। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कहती नहीं, मैं अपने लोगों से वादा किया हुआ है। तो वो अनाएं वो थी जिन्होंने मौत को गले लगा लिया। अना वो होती है कि जुल्फकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को छोड़ने की बजाय यहाँ पे फांसी कबूल कर ली। अना वो थी। अना ये नहीं है कि आप कहते हैं कि मैंने किसी के साथ बैठना नहीं है, ना बैठे, कोई आपकी मिन्नतें करता फिर रहा है कि आप बैठे। दूसरी बात यह है कि मुझे ये बताएं, ये जिसको मर्जी PTI को सुन ले, एक टेप रिकॉर्ड की तरह सब में भरा हुआ है, सिर्फ गालियां देना है अपोजिशन। मुझे ये बताएं, हम तो 19 अरब डॉलर से उठाकर लेकर गए थे, एक्सपोर्ट्स जो थी वो 25 अरब डॉलर पे, हमें रेवेन्यू मिला था 1000 अरब का, हमने डबल कर दिया था, 1950 पे ले गए थे। ये परफॉर्मेंस नहीं थी। लोगों की तनख्वाहों में 125% इजाफा किया था। तेल की कीमत 150 डॉलर पर बैरल पे थी, हमने नहीं बढ़ाई। ये क्या बातें कर रहे हैं? ये हमें क्या कहानियां सुना रहे हैं? मुझे ये बताएं, KPK के अंदर एक इन्होंने SIUT जैसा अस्पताल बनाया हो, NICVD जैसा अस्पताल बनाया हो, गंबट जैसा अस्पताल बनाया हो, कोई एक अस्पताल अगर बनाया तो उसका अब्बासी साहब नाम बता दें कि हमने फलां अस्पताल बनाया है। एक यूनिवर्सिटी बनाई हो तो बता दें फलां यूनिवर्सिटी बनाई है। ये क्या राम कहानियां सुनाते हैं? दूसरी बात ये है जो मैं कहना चाह रहा हूं जी कि ये बार बार एक ही बात कहते हैं कि हम इनको माफी दें। कौन माफी मांग रहा है यार? कौन सी माफी? फांसी चढ़ गए थे, माफी नहीं मांगी। ये कौन सी माफी हम मांग रहे हैं? पीपल्स पार्टी को तो ना जेलों से डराएं, ना फांसियों, कैदों, कोड़ों से डराएं। हम कब डरने वाले? ठीक। और ये फलां ने लूटा। अब पहले था मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल, उससे आप फेक अकाउंट्स पे आ गए। आगे पता नहीं इन्होंने कहां पे जाना है। जी चौधरी साहब, एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से फौरन वापस आता हूं और गुफ्तगू यहीं से शुरू करता हूं। वेलकम बैक। सदाकत अली अब्बासी साहब, दोनों मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी, दोनों ही हुकूमत के साथ चलना चाहते हैं, मगर आपकी जो परफॉर्मेंस है उस पर अदम एतमाद भी है इनका, और शदीद इख्तिलाफात हैं आपके साथ। आपने सारी गुफ्तगू सुनेंगे, क्या कहेंगे आप? साहब, राना साहब ने एक टोले की बात की कि कोई टोला है जिसने मईशत को बर्बाद कर दिया। तो मैं ज़रा टोले को डिफ़ाइन कर दूं। वो टोला वो है कि जब PIA अरबों रुपए के नुकसान में था और वज़ीर आज़म की एयर ब्लू अरबों रुपए के हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस के प्रॉफिट में थी। वो टोला वो था मईशत का कि जिनकी अपनी स्टील की मिलें फ़ायदे में थी और उनके असासे बन रहे थे, जिन्हें ये कहते हैं पूरी दुनिया में 7 बर्र-ए-आज़मों में असासे बने, हमारी स्टील की मिलें प्रॉफिट दे रही थी, जबकि पाकिस्तान की स्टील मिल डूब रही थी और डूबी। ये वो लोग हैं जिन्होंने बिजली के महंगे मंसूबे लगा के, महंगी बिजली खरीद के, सस्ती बेच के 1100 अरब का गर्दिशी कर्जा इन्होंने चढ़ाया। ये वो लोग हैं जो गैस जो पाकिस्तान में बनती थी उसका 157 अरब का कर्जा ये छोड़ के इस मुल्क को के हाथ मकरूज करके ये वो चले गए। ये वो लोग हैं, ये वो टोला है जिन्होंने 1700 अरब रुपया साल का हम इनके कर्जों पे सूद देते हैं। अगर कहें तो मैं बहुत बड़ी तफसील उस टोले की बता सकता हूं। आप सुनाते रहते हैं राना साहब कहते हैं ये हमें क्या पता, हम सुनते रहते हैं, आप उनको कहते हैं, वो आपको कहते हैं। मुझे ये बताएं कि एक डिवाइडेड ऑपोजिशन आपके लिए एक ब्लेसिंग है? ये कह रहे हैं कि ये जमहूरियत के लिए इन्होंने पता नहीं फांसियां ली हैं और कोड़े खाएं। पीपल्स पार्टी तो ये कह सकती है कि उन्होंने कोड़े भी खाएं और फांसियां भी ली हैं जमहूरियत की। ये कैसे बातें कर सकते हैं? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ IGI से पैसे लेके सुनते रहते हैं, ये कई मरतबा सुन चुके हैं। इस वक्त जैसे कि चौधरी साहब ने कहा कि जी ऑपोजिशन परफॉर्म नहीं करती, ऑपोजिशन को नहीं करना होता। एक डिवाइडेड ऑपोजिशन आपके लिए ब्लेसिंग है? देखिए, हम तो हमारा इनसे इख्तलाफ और इत्तफाक कौमी इश्यूज पे है, कौमी बयानिया पे है। चौधरी साहब कहते हैं ऑपोजिशन रोल नहीं प्ले करती। मुझे बताएं, आज 7.5 महीने हो गए इस ऑपोजिशन ने पहले रोना रोया कि शहबाज शरीफ साहब को, और
نہیں چوہدری صاحب میں اگر بات کر لوں پلیز کہ جی آپ کیسے رکاوٹ بنے ذرا سن لیں, دیکھنے والے فیصلہ کر لیں گے کہ جناب پہلے انہوں نے 4 مہینے رونا رویا کہ شہباز شریف صاحب کو وہ عہدہ دیں جس سے وہ جیل سے باہر آ جائیں, وہ دیا, پھر انہیں پروڈیوس کریں, پھر اس کے بعد یہ بائیکاٹ کرتے رہے کہ جی سعد رفیق صاحب کو بلائیں, وہ کیا, پھر اس کے بعد ان کی تقاریر ایک قومی ایشو پہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا, کمیٹیز نہیں بننے دی. آج ہم 7 مہینے اگر قانون سازی میں پیچھے ہیں تو ان کی بے جا ضد اور بے جا آفر. ہم آپ کے ساتھ ہیں, قدم بڑھائے عمران خان, ہم آپ کے ساتھ ہیں شاید ہی شام کو کہ نہیں جی عمران خان ٹھیک نہیں کر رہا. تو یہ جو لانگ مارچز اور یہ ٹرین مارچز کر رہے ہیں اس کے پیچھے اچھا یہ بتائیں کہ کس نے دیا تھا آپ کو چارٹر آف اکانومی کا آپشن, کس نے دیا تھا آپ کو؟ انہوں نے چارٹر آف اکانومی صبح پیش کیا اور شام کو یہ اپنا شہباز شریف صاحب کے وہ نہ بننے پہ یہ باہر بیٹھے ہوئے تھے. اچھا رانا صاحب ایسا ہوا تھا, یہ ان کے طریقے ہیں. چارٹر آف اکانومی کا آپشن دینے کے بعد شام میں ہی آپ نے واپس لیا تھا یہ آپشن؟ شام کو یہ ناراض ہو گئے کہ شہباز شریف صاحب کو آپ چیئرمین بنائیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں شہباز شریف کو لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ عمران خان نے نہیں بنایا, نہ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے بنایا ہے. پی ٹی آئی کے پاس ہیں ووٹ 156 اور جو مشترکہ اپوزیشن ہے پی ایم ایل این 85 جمع پیپلز پارٹی 54 جمع ایم ایم اے 17, یہ بھی بنتے ہیں 156. 156 لوگوں نے اپنا اعتماد دیا میاں شہباز شریف کو کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. ٹھیک, یا تو یہ ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن نہ مانے, یہ کہیں کہ جی ہم آپ کو لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں مانتے کیونکہ آپ کے اوپر مقدمے ہیں, ہم آپ کو لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں مانتے کیونکہ آپ جو ہے وہ نیب آپ کے خلاف جو ہے وہ انکوائری کر رہی ہے. جب آپ ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن مانتے ہیں تو پھر جو ایک جمہوری روایت ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن نے پی ایس سی کا چیئرمین بننا ہے, تو پھر یہ کو آپ نے احسان کیا ہے. یہ آپ جو ان کو روکنا چاہتے تھے یہ آپ کی غیر جمہوری حرکت کوئی تھی, قانون نہیں ہے. اور اس غیر جمہوری حرکت کو اپوزیشن نے ریزسٹ کیا اور اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کرنا پڑا. مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے. جہاں تک پروڈکشن آرڈر ہے بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ کوئی مینڈیٹ نہیں ہے مسعود صاحب, ان کو اپوزیشن ان کو رانا صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں ابھی بہت سخت چیلنجز ہیں پاکستان کے سامنے, خاص طور پہ اندرونی محاذ پر اگر ہم دیکھیں تو ہم دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں مزید تیزی لانی ہے, ملک کے اندر اصلاحات کرنی ہے, بہت سی چیزیں ٹھیک کرنی ہے. بہت سیریس مسئلہ ہے. ہمارے عسکری ادارے بھی یہ بات کر رہے ہیں, پارلیمنٹ بھی یہ بات کر رہی ہے, میڈیا میں بھی یہ بات ہے کہ جی نیشنل ایکشن پلان کو آگے بڑھنا چاہیے. نیشنل ایکشن پلان آگے نہیں بڑھتا تو پورے ملک کا اس میں نقصان ہے. اس میں اپوزیشن اور حکومت کی بات نہیں ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی حساسیت کو خود اپوزیشن کو سمجھنا چاہیے. اگر وہ کہیں کمپرومائز نہیں کرتے تو اپوزیشن کہیں کمپرومائز کرنے کو تیار ہے. ٹھیک ہے جی نہیں ملتے شہباز شریف صاحب سے مگر اس معاملے پہ ہم ساتھ بیٹھتے ہیں. دیکھیں جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے, اپوزیشن نے تو ان کی وہ گھٹیا حرکتیں بھی برداشت کی ہیں جو کوئی ذمہ دار عام آدمی نہیں کر سکتا. ایک ملک کا وزیر اعظم یا پارلیمنٹ کا رکن جو ہے وہ ایسی حرکت کرے کہ کسی کو ہاتھ ملانے کی بجائے جو ہے وہ لوگوں کی کرسیوں کے اوپر سے پھلانگتا ہوا آگے اپنی کرسی پہ بیٹھے. پارلیمانی قیادت جو ہے اسے بلایا جائے آن بیہاف آف گورنمنٹ, آن بیہاف آف پرائم منسٹر, اور ساری پارلیمانی قیادت جو ہے وہاں پہ موجود ہو اور وزیر اعظم جو ہے وہ آخری لمحے پہ وہاں پہ آنے سے انکار کر دے کہ اگر میں وہاں پہ گیا تو مجھے ہاتھ ملانا پڑے گا. تو ایسی حرکتوں کے باوجود اپوزیشن جو ہے بھارتی جارحیت کے خلاف, مودی کی جارحیت کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہوئی, حکومت پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی, پاکستان کی ریاست کے ساتھ کھڑی ہوئی. حالانکہ اس وقت ان کی حالت یہ تھی, یہ جو پرائم منسٹر ہے جو بڑا یعنی جعلی بہادر بنا پھرتا ہے, اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی. یہ وہاں پہ پارلیمنٹ میں آیا اور اسے یہ نہیں شعور آیا کہ میں نے یہ بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی. یہ وہاں پہ اٹھ کے کہنے لگا کہ جی کل سے مودی بیان نہیں دے رہا, کل سے مودی بڑا خاموش ہے, میں اس کو فون کر رہا ہوں وہ میرا فون نہیں لے رہا. یعنی اتنا پریشان, ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی.
اور یہ شاہ محمود قریشی کے منہ پہ اوپر سکری جمی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں اب مودی نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا کر دینا ہے. تو اس وقت جو ہے عمران خان صاحب اپوزیشن نے پرائم ان منسٹر کا ہیں، پورا پرائم ساتھ دیا. منسٹر ہیں، اگر زبان درست استعمال ہو تو زیادہ مناسب ہے. ہم نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی یہی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے ان کو سزا ہوئی سب کچھ ہے، مگر ہم ہمیشہ خیال کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر ہیں تو زبان ذرا صحیح استعمال ہونی چاہیے ان کے لیے. جی اگر ان کا جو جیلم کا ڈبو ہے اور جو پنڈی کا شیطان ہے، اگر جس دن وہ میاں نواز شریف یا ہماری لیڈرشپ کے متعلق جو ہے وہ کسی لمٹ میں آ جائیں گے، بالکل اس دن ہم عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب کے علاوہ اگر کوئی بات کریں گے تو پھر آپ بالکل ہمیں جو ہے وہ آپ بالکل ہمیں جو ہے چودھری صاحب مناسب سمجھے آپ کہیں، ہم اس کے اوپر جو ہے نا وہ اعتراض نہیں کریں گے. اور دوسری بات یہ جی کہ شروع یہ کرتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، شروع یہ کرتے ہیں، یہ ہمیں جو ہے وہ غلط نام سے یا غلط الفاظ سے یا مناسب نہیں ہے، کسی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے. جمہوریت ہے، جمہوریت میں جواب تو دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے مسعود صاحب بتائیں، میں نے کوئی چودھری صاحب میں نے رانا صاحب سے بھی یہ سوال پوچھا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان کا معاملہ ہے، ایف اے ٹی ایف ہمارے سر پہ کھڑا ہوا ہے، ملک کے اندر چیلنجز ہمارے سامنے درپیش ہیں. اگر عمران خان صاحب کسی بات کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں ملنا مجھے اپوزیشن رہنماؤں سے، اور پارلیمانی طریقہ ہی ہے کہ کمیٹیاں بنا لیتے ہیں اور اس طرح سے اس معاملے کو حل کر لیتے ہیں، تو اپوزیشن اس کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے قبول کر لے یہ بات. اچھا، مجھے یہ دو بنیادی باتیں میں نے کہنی ہیں. جی آپ بہت سینئر دوست ہیں، بڑے لمبے عرصے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، کور کر رہے ہیں. نیشنل ایکشن، میرا آپ سے سوال ہے، مجھے صرف آپ نے نام بتا دینا ہے. یہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کس وزیر نے کرنا ہے؟ وزیر داخلہ نے؟ جی ظاہر سی بات ہے، وزیر داخلہ نے کرنا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے. وزیر داخلہ کون ہے؟ خان صاحب عمران خان صاحب. بالکل خان صاحب خود ہے. اب دعوت کون دے رہے ہیں؟ وزیر خارجہ دے رہے ہیں. جس بندے کا رول ہے وہ کر نہیں رہا. اب مجھے بتائیں کہ نیشنل ایکشن پلان اور عمل درآمد کیا کر رہے ہیں؟ ذرا ملاحظہ فرما لیں. یہ 3 منسٹر کا ہم نے نشاندہی کی، بینڈ آؤٹ فٹس کے ساتھ کھڑے ہیں. اب ایک چوتھا کل انہوں نے انڈکٹ کیا ہے اعجاز شاہ صاحب کو. پتہ ہے کون ہے؟ یہ رانا صاحب سے پوچھیں. ان کے ساتھ یہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے زیادتی کی تھی، یہ بتا دیں گے کس نے کی ہے. پھر اس کے بارے میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، نہ اس کا پارلیمانی امور کا کوئی تجربہ ہے. یہ پہلی بار وہ آئے ہیں یہاں پہ. دوسرا، وہ کوئی لا نوئنگ نہیں ہے. دوسرا، جو خوبی ہونی چاہیے پارلیمانی امور کے وزیر میں، وہ لا نوئنگ ہونی چاہیے. ان کا ایک تجربہ ہے. اس نے پہلے آ کر یہاں پہ ہوم سیکرٹری لگے پنجاب میں تو مسلم لیگ نون توڑی اور اس میں سے ہم خیال نکالی. پھر پیپلز پارٹی آدھی اٹھا کر لے گئے، اور پھر الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی کو دوبارہ توڑا. جو پیٹریاٹ بنائے وہ انہوں نے بنائے. ان کے ان تنظیموں کے ساتھ تعلقات کیا ہے آپ پنجاب کے کسی بچے سے بھی پوچھ لیں تو آپ کو بتا دے گا. یہ عمل درآمد کرنے جا رہے ہیں یہ، بجائے اس کے کہ آپ اس کو کوشش کریں کہ ایف اے ٹی ایف کے جو اعتراضات ہیں ان کو دور کریں. آپ اور مسائل پیدا کر رہے ہیں پاکستان کے لیے. چودھری صاحب آپ کے لیے کیا مسائل ہوتا ہی نہیں نا کہ اپوزیشن بھی اپنی نہیں، جگہ آپ پر مجھے یہ کھڑی ہے، بتائیں جس نے عمل درآمد جگہ کرنا پہ کھڑی ہے. مسعود رضا صاحب، مسعود رضا صاحب، جس بندے نے عمل درآمد کرنا ہے اگر اس کا ایٹیچیوڈ یہ ہے تو باقی ٹیم کی حالت آپ اندازہ کر لیں. بہت انٹرسٹنگ بات بھی ہے، دلچسپ بات ہے اور تشویش کی بات بھی ہے. مزید اس پہ بات کرتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. صداقت علی عباسی صاحب، ہم نے جہاں سے گفتگو شروع کی تھی ہم وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں. نہ اپوزیشن اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹتی نظر آ رہی ہے، نہ حکومت. ہوگا کیا پھر؟ دیکھیں، ہمارے دو ایشوز ہیں. ایک ملک میں سیاسی معاملات ہیں اور ایک پاکستان کے داخلی اور پاکستان کے فورن ایشوز ہیں سیکیورٹی کے. تو ان کو بتانے کی یہ بات ہے کہ ہم نواز شریف صاحب کے خلاف دھرنے میں ڈی چوک میں کھڑے تھے. 126 دن ہم نے گزارے تھے. لیکن جب پاکستان کی سیکیورٹی کا معاملہ آیا، نواز شریف صاحب نے نیشنل ایکشن پلان کے لیے بلایا. ہم وہ دھرنا چھوڑ کے، اپنی ضد چھوڑ کے، اپنی اپوزیشن چھوڑ کے، اپنا سارا کیا کرایا چھوڑ کے ان کے پاس جا کے بیٹھ گئے. کیونکہ ملک کا جب معاملہ سیکیورٹی کا آ جائے تو وہ سب سے سیریس ہوتا ہے. جی اب سنیں. نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں. اب ان کا مسئلہ کیا ہے؟ نہیں، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ذرا پلیز میں بات کر لوں. ان کا مسئلہ کیا ہے؟ جی، عمران خان صاحب تھے، شفقت محمود صاحب تھے، دیگر لوگ پی ٹی آئی جا کے ہم نے اس نیشنل ایکشن پلان کو
جو نواز شریف کی حکومت نے بنایا تھا اس کو پوری طرح اون کیا, اس کو ہم نے پارلیمنٹ میں اون کیا, اس کو ہم نے پبلک میں اون کیا, اس کو ہم نے انٹرنیشنل فورم پہ اون کیا. چودھری صاحب ہم نے یہ نہیں کیا کہ گھر کا بھیدی اٹھ کے لنکا ڈھائے, گھر کا ہمارا ایک اپوزیشن کا رہنما پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے حکومتی اہم لوگوں کو بھائی صاحب بالکل یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ اس میں تمام ملک کی قیادت تمام پارٹی کے سربراہان ایک چھت تلے بیٹھے تو تھے, آج بیٹھنے میں کیا قباحت ہے؟ مسعود صاحب یہ پارلیمنٹ کے اندر کی بات کر رہا ہوں. بلاول صاحب نے کھڑے ہو کے وہ بات کر دی جو کبھی ہمارے دشمن نے بھی نہیں کی تھی کہ یہ وزراء جو ہیں, یہ وزراء جو ہیں یہ ان کے بین آؤٹ فٹ سے ریلیشن شپ ہیں. وہ جو بات انہوں نے کی کہ جناب ہم نے جو کل عدم تنظیموں کے لوگ ہیں اس لیے ہم نے چھپائے ہوئے کہ ہمیں ڈر ہے کہ انڈیا آ کے ان کو جہاز مار جائے گا. جب اس طرح کا رویہ ہوگا اور اس کے پیچھے موٹیویشن یہ ہے کہ ہمیں چھٹی دیں اور شاید ان کو وزیر داخلہ اور جو وزیر صاحب ایگزیکٹلی یہی مطلب تھا بلاول صاحب کا جو انڈیا کے حوالے سے انہوں نے بات کی. ایف آئی اے کے جو کیسز ہیں دیکھیں نا, ایف آئی اے کے جو کیسز ہیں اس میں ہمیں شاید ان کو سختی نظر آ رہی ہے. لہٰذا میں دوبارہ کہتا ہوں کہ ہوش کے پاکستان مسعود میں بات تو پوری کر لوں, مسعود میں جملہ تو پورا کر لوں کہ پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے ذاتی معاملات کے لیے. ملک کی جو انٹرنیشنل فورن پالیسی ہے جس کو ہم نے حال ہی میں بہت اچیومنٹس کی ہیں, آپ ان کو برباد کرنے کے لیے اپنا کندھا استعمال کر رہے ہیں. آپ لوگ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ اپنے ذاتی جو آپ کی پوائنٹ سکورنگ ہے اس کے لیے کریں گے. صداقت بھائی جب تک آپ اسپیسیفکلی نام لے کر نہیں بتاتے کہ کس نے آپ سے کہا ہے کہ اس کے کیسز معاف کر دیے جائیں, ادروائز نیشنل ایکشن پلان پہ وہ بات نہیں کرے گا, اس وقت تک آپ کی گفتگو بھی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ ہی سمجھا جائے گا. دیکھیں نا اچھا نہیں مسعود صاحب میں گزارش کر رہا ہوں کہ انہوں نے بلاول صاحب کا نام لیا ہے, میں گزارش کروں ہماری پیپلز پارٹی کی قیادت اپنی ایک جملہ صرف ایک جملہ 4-5 مہینے کی 6 مہینے کی حکومت ہے اور ہماری اپوزیشن جو ہے وہ اپنے ہی اقتدار کے دوران اپنے ہی سیاسی اور اپنے ہی سرکاری لوگوں کے ایک لانگ مارچ کر رہے ہیں اور ٹرین مارچ کر رہے ہیں. سر جی یہ بتا تو دینا کس نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کے کیسز معاف کر دو ورنہ نہیں بیٹھیں گے. مسعود صاحب یہ پیغام ہے نا, یہ پیغام ہے. ان کی جمہوریت خطرے میں آ گئی, ان کی 18ویں ترمیم خطرے میں آ گئی, ان کو سندھ کے مسئلے سندھ کارڈ سامنے آ گیا. چودھری صاحب بڑی سنگین بات کر دی آپ نے بقول عباسی صاحب کے, آپ نے وزراء کو کہہ دیا کہ ان کے بینڈ آؤٹ فٹس کے ساتھ رابطے ہیں, اور پھر آپ نے وہ انڈیا والا جو بیان بلاول صاحب کا تھا اس کو واقعی انڈین میڈیا نے بڑا استعمال کیا تھا, یہ نیشنل نیریٹو کے خلاف کی تھی. میں گزارش کروں, دیکھیں میں گزارش کروں, 2 طریقے ہیں اس ملک کے نیشنل سیکیورٹی کے اور ڈیفنس کے. ایک طریقہ ہے کہ ہم نے اپنا سب کچھ بنا لیا, ذوالفقار علی بھٹو شہید نے وہ ایٹمی پروگرام کے ذریعے پاکستان کے ڈیفنس کو مضبوط کر دیا, نواز شریف صاحب نے چلا دیا. محترمہ بینظیر بھٹو اس ملک کے اندر میزائل ٹیکنالوجی لے کر آئیں اور آل خالد ٹینک لے کر آئیں, JF-17 تھنڈر, یہ جس پہ کھڑے ہو کر آج بڑھ کے مار رہے ہیں نا وہ سارے کے سارا ان لوگوں نے دیا. ایک یہ نیریٹو ہے کہ اپنے ملک کا دفاع مضبوط کیا, وہ سارے کے سارے غدار ہیں. ذوالفقار علی بھٹو غدار, نواز شریف غدار, محترمہ بینظیر بھٹو سیکیورٹی رسک اور غدار. ایک نیریٹو دوسرا ہے جو ضیاء الحق کا تھا جس نے یہ تنظیمیں بنائی. آپ مجھے بات کر لینے نا, مجھے بات کر لینے. اب دوسرا نیریٹو ہے جو ضیاء الحق نے کیا جس کی وجہ سے آج ملک خطرے میں ہے, ملک میں اندرونی طور پر تباہی ہوئی, بربادی ہوئی, دنیا کے اندر ہم ذلیل و خوار ہو گئے. لیکن وہ سارے کے سارے جنہوں نے یہ اس نیریٹو کو, اور اس میں عمران خان سب سے آخری مورا ہے, وہ سارے کے سارے ٹھیک ہے. کیا جو افریدی صاحب کی ٹیپ ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی ہے؟ کیا شیخ رشید صاحب کی باتیں کسی سے ڈکی چھپی ہیں؟ ابھی بھی انہوں نے کہا کہ اگر مجھے میرے محلے کا مولوی کہے تو میں جہاد پہ چلا جاؤں. شیخ رشید نے کہا یہ جو انڈیا بم مار کے گیا ہے 4-4.5 منٹ ٹائم تھا, شیخ رشید نے کہا کہ ہاں پہلے وہ وہاں پہ ہوتا تھا اب نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ اس کو؟ ابھی شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ نے آپ کے نے کہا کہ ہاں وہ 4 بم پھینک کے گئے ہیں. آپ کدھر تھے؟ میری اطلاع کے مطابق تو حکومت نے کہا ہے کہ آپ نے رسپونڈ نہیں کرنا ان کو. امریکہ آپ کے ساتھ ہے اس معاملے میں, برطانیہ آپ کے ساتھ ہے, فرانس آپ کے ساتھ ہے, جرمنی آپ کے ساتھ ہے, رشیا آپ کے ساتھ ہے. چائنا نے ٹیکنیکل ہولڈ لگایا ہے, اور وہ میں چائنا کے دورے میں تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہی کو اپنا گھر صاف کریں.
کب تک ہم ہمارا کندھا استعمال کرتے رہیں گے؟ اور اس گھر کی کیا صفائی کے باتیں لیے ہم کر رہے ہیں؟ حکومت کس اور کو اپوزیشن کو بیوقوف ساتھ بنا رہے ہیں؟ بیٹھنا ہوگا. ہم مسلسل یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ ممکن ہوگا. واقعتاً یہ بہت 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 ضروری ہے ملک کے لیے. کس نے بٹھانا ہے؟ چلو مسعود رضا صاحب میرا آپ سے سوال ہے, یہ کس نے بٹھانا ہے؟ جب ان کو اس وقت میاں بلاتے نواز ہیں کہ شریف صاحب نے آئیں بلائی تھی نا بات میٹنگ. کریں ٹھیک ہے. تو یہ بات نہیں کرتے. بالکل لیکن بالکل بیان دینے بٹھانا کے تو لیے دے دیتے. حکومت کو ہی ہے. ان کو کہا کہ حکومت کو آئیں لچک ہوں گے. دکھانی کیوں ہوگی. کریں جی؟ حکومت کو لچک دکھانی ہوگی. جس کا رانا ثناء کام اللہ ہے صاحب پرائم منسٹر نہیں کرتا, جس کا کام ہے وہ نہیں کرتا, تو کوئی اور کرتا پھرے گا تو ہم بھی کسی اور کو بھیج دیں گے. چودھری صاحب یہاں گفتگو کو روکتا ہوں گا, ایک بریک کی طرف جانا ہے اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. پورے پروگرام میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ کون سے ایسے راستے نکل سکتے ہیں جہاں حکومت اور اپوزیشن نیشنل ایکشن پلان جیسے معاملے پر ساتھ بیٹھ سکیں, لیکن دونوں طرف موقف میں بہت زیادہ سختی موجود ہے. رانا ثناء اللہ صاحب, بریک سے پہلے آپ نے گفتگو سنی دونوں مہمانوں کی. سوال آپ سے بھی یہی ہے کہ کیا کوئی راستہ ہے اس اہم ترین معاملے پر بیٹھ جانے کا, ان مسائل کو حل کر لینے کا؟ چودھری منظور صاحب نے فرمایا صرف انڈیا کی بات نہیں ہے, امریکہ ہے, برطانیہ ہے, فرانس ہے, تمام دنیا ہے جو پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. دیکھیں مسعود صاحب, بات یہ ہے کہ وہ جس طرح سے لائٹ موڈ میں چودھری منظور صاحب نے بات کی ہے پہلے, جی, تو آپ نے اب یہ جو بات کی ہے کہ دونوں طرف جو ہے وہ بڑی سختی ہے, تو یہ تو وہی بات ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ ساری رات قصہ ہیر سنتا رہا اور صبح اٹھ کے پوچھا, اس نے کہا کہ ہیر مرد تھا یا عورت تھی. نہیں رانا صاحب, میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں, میں وضاحت کر دیتا ہوں اور آپ نے براہ راست مجھے کہا ہے خدا کے بندے, کیونکہ ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب نہیں بیٹھتے ہیں ساتھ تو پھر پارلیمانی کمیٹیاں بنتی ہیں, پارلیمانی کمیٹیاں میں اپوزیشن اور حکومت بیٹھ کر ڈیلیبریشن کر سکتی ہے, معاملات کو آگے بڑھا سکتی ہے. تو ایک راستہ یہ موجود ہے اور آئینی راستہ موجود ہے. دیکھیں میرے بھائی, بات یہ ہے کہ اب یہ الیکشن کمیشن کی ممبرز کی بات ہے جی, وہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ کمیٹی بیٹھے گی, وہاں پہ لکھا ہے دا پرائم منسٹر شیل ڈو کنسلٹیشن ود دی لیڈر آف دی اپوزیشن اینڈ نیشنل ایکشن پلان, پرائم منسٹر شیل. اچھا اب نیشنل ایکشن پلان جو ہے, بات یہ ہے کہ ان کا ہماری نظر میں, چلے میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری نظر میں, ہمارے موقف کے مطابق ایک جعلی مینڈیٹ ہے, ان کو جتوایا گیا ہے, ان کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیے, تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. لیکن اس کے باوجود نہیں سن لینا, اس کے باوجود وہ ایک بات ہے نا کہ ڈی فیکٹو ڈی جورو والی بات, ہم نے ان کو حکومت مانا, ان کو پرائم منسٹر مانا, ان کی دعوت پہ ہم بریفنگ کے لیے وہاں پہ گئے, جو پرائم منسٹر نے آگے سے حرکت کی وہ آپ کے سامنے ہے. اب بھی اگر پرائم منسٹر جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان پہ بلائے پارلیمانی لیڈرز کو جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں, اور وہ کہیں کہ جی نہیں ہم نہیں آتے کیونکہ ہمارے اوپر کیسز ہیں, یا وہ کوئی اور بہانہ بنائیں, تو پھر تو صداقت عباسی صاحب یا کوئی ان کا بندہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں جی ہم بلا رہے ہیں, یہ آ نہیں رہے, یہ نیشنل کاز کے لیے نہیں آ رہے. او بھئی, جب ہم نے آپ کے مینڈیٹ کو ڈی جورو ڈی فیکٹو ڈاکٹرائن کے تحت تسلیم کیا ہے, ہم آپ کی نظر میں اچھے ہیں برے ہیں, وہ چھوڑیں اس بات کو. او بھئی, اپوزیشن کا کردار ہمیں ملا ہے, کانسٹیٹیوشنلی وی آر اپوزیشن, آپ کو بلانا پڑے گا, ہمارے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. اگر آپ نہیں بیٹھیں گے تو آپ کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کریں گے اور اس کی تمام ذمہ داری آپ کے اوپر ہوگی. دیکھیں وہی بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا, اگر آپ الزام لگاتے ہیں تو پھر آپ بتائیں اسپیسیفکلی کہ کس نے آپ سے کہا ہے کہ جی ہم اس وقت بیٹھیں گے جب ہمارے کیسز معاف کر دیے جائیں گے, ہمیں چھوڑ دیا جائے گا, رعایت دی جائے گی. رانا ثناء اللہ صاحب نہیں, اس کو بھی چھوڑ دیں, اس کو چھوڑ دیں. جی نہیں, اس کو بھی چھوڑ دیں. پرائم منسٹر بلائے اور باقی نہ جائیں. پرائم منسٹر اسمبلی بلڈنگ میں موجود ہوتے ہوئے نہیں جاتے, تو پھر کیا رویہ آپ, باقی اپوزیشن جاتی ہے, سارے سربراہان جاتے ہیں, تو رویہ کس کا غلط ہوا؟ جی مسعود صاحب, یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ جب شاہ محمود صاحب نے شہباز شریف صاحب سے رابطہ کیا کہ 27 تاریخ کو ہم آ کے یہ ڈسکس کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا میں 27 کو نہیں 28 کو اویلیبل ہوں اور میں آ جاؤں گا. اس کے بعد انہوں نے محترم زرداری صاحب کو فون کیا,
انہوں نے بھی کہا بڑی اچھی بات ہے, ہم بیٹھیں گے اور پہلے پارٹی لیول پہ, لیڈرشپ لیول پہ یہ بات ڈسکس ہو جائے گی اور پھر ہم اپنا کھل کے بات کر لیں گے, اور یہ ان کیمرہ سیشن ہونا چاہیے. لیکن آپ ان کا کردار دیکھ لیں کہ ایک طرف تو یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی ہمیں اعتراض ہے نیشنل ایکشن پلان پہ, اور بلاول بھٹو صاحب پتہ نہیں, اب میں نہیں کہہ سکتا صدق علی ویس صاحب, آپ بات کر رہے ہیں فون کال کی آپ بات کر رہے ہیں, میں مگر آفیشیل بات ہوتی ہے لیٹر لکھا جاتا ہے, جب لیٹر لکھا گیا اس کے جواب میں اس پہ ہم نے یہ کہا کہ آپ آئیں, تو یہ 27 کی بجائے 28 کو کہہ کے دونوں پارٹیاں نہیں آئیں, اور ایک نے کہا جی ہم ٹرین مارچ کر رہے ہیں, اور دوسروں نے کہا جی ہمیں تو وزیر اعظم کو دیکھنا ہے, ان کو ملنا ہے, ہمیں کیا غرض کہ ہم شاہ محمود سے ملیں. تو یہ بہانے قوم دیکھ رہی ہے کہ اتنا بڑا اس وقت قوم کا مسئلہ ہے. مسلم لیگ نون نے, پیپلز پارٹی نے اس نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں کیا, پی ٹی آئی نے 7 مہینوں میں آگے وہ سارے سٹیپس کر کے دکھا دیے, لیکن جو خان صاحب کے نہ بیٹھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کو خان صاحب قومی ہیرو ہیں, خان صاحب اس وقت پرائم منسٹر ہیں, اگر ان کو قریب سے دیکھنا ہے تو ضرور, لیکن حکومت پوری بیٹھی ہے, پوری آپ کو جماعت بیٹھی ہے, آپ کو ویلکم کر رہی ہے, آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہے. بہت شکریہ آپ کا صدر عباسی صاحب, یہ بیانیہ ہے. چودھری منظور صاحب, وقت کم ہے لہٰذا یہاں پر گفتگو کو روکنا ہوگا. گفتگو آپ نے سنی, بہت اہم معاملات ہیں, قانون سازی ہے, معیشت ہے, نیشنل ایکشن پلان کا معاملہ ہے, اور کئی معاملات ہیں. حکومت کو ہر صورت بلانا ہوگا اور اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. عمران خان صاحب کو اپوزیشن رہنماؤں سے ملنا ہوگا, نہیں ملیں گے تو پھر معاملات آگے بڑھتے نظر نہیں آ رہے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.